اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات اور مالک موجودات اور رب ارضین و سماوات کے فرمان واجب الاحترام کا مطلب خیز ترجمہ یہ ہے کہ تمام ادیان عالم میں سے جو دین خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے اور اس کی بارگاہ میں قابل قبول دین ہے اور جو دین و دنیا کی کامیابی و کامرانی کا ضامن اور کفیل دین ہے، اس کا نام صرف اسلام ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم خالق کائنات کا اگر پوری زندگی اسی ایک نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو ہماری زندگیوں کے چراغ بجھ جائیں گے اور موت کی آغوش میں چلے جائیں گے، لیکن خالق کائنات کے اس ایک احسان کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہمارا نام مسلمان رکھا۔ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے، استدعا بھی ہے، التجا بھی ہے کہ ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، تفہیم اسلام کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں پہلے فہم اسلام عطا فرمائے، پھر تفہیم اسلام کی توفیق شامل حال فرمائے، اور پھر اسلام کے رنگ میں ہمیں رنگ اس طرح رنگ دے کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا اسلام کے مطابق ہو، ہمارا اوڑھنا، ہمارا بچھونا، ہماری خوشی، ہمارا غم، ہماری ہر حرکت، ہمارا ہر سکون، ہمارا ہر کام، ہمارا ہر کلام، ہمارا ہر اقدام اللہ کے قرآن اور محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ہو، تاکہ ہمارا وجود اسلام کے لیے سرمایہ افتخار بن جائے، ہمارا وجود، ہمارا قول و فعل اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث ننگ و آر نہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار محمد و آل محمد نے ہمیشہ اپنے نام لیواؤں کو یہی حکم دیا کہ کونوا لنا زینن ولا تکونوا علینا شینن۔ اے ہمارے نام لیواؤ، جس ملک میں رہو، جس ماحول میں رہو، جس زمان و مکان میں رہو، ہمارے لیے باعث زیب و زینت بن کے رہو۔ دنیا تمہاری روش کو دیکھے، رفتار کو دیکھے، گفتار کو دیکھے، کردار کو دیکھے اور تمہارے اخلاق و اطوار کو دیکھے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ رحم اللہ جعفر ابن محمد کیف ادب صحابہ، خدا رحمت کی بارش برسائے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام پر، جنہوں نے اپنے نام لیواؤں کو، اپنی محبت کے دعوے داروں کو اتنا مؤدب، اتنا مہذب اور اتنا شریف آدمی بنا دیا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے آپ کو اس طرح اسلام کے رنگ میں رنگیں کہ ہمارا ہر قول و فعل اسلام نظر آئے اور ہمارا وجود بانی اسلام اور وارثان اسلام کے لیے باعث ننگ و آر نظر نہ آئے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو سلسلہ کلام قیامت اور قیامت کے متعلقہ عقائد و نظریات
کے بارے میں جاری تھا۔ تو آج اس سلسلے کو ختم کرنے سے پہلے آج کی گفتگو میں یہ میں عرض کروں گا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ خالق کائنات چونکہ عادل ہے، اور مسئلہ قیامت کے آغاز میں نے عرض کیا تھا اس کی عدالت کا تقاضا ہے، اس کے انصاف کا اقتضا ہے کہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے کہ جس میں نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کی جزا دی جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاریوں کی سزا دی جائے۔ اسی عدالت والے دن، انصاف والے دن کو عالم اسلام قیامت کا دن کہتے ہیں۔ لہذا قیامت برحق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خالق کائنات اپنے اطاعت گزار بندوں کو، اطاعت شعار بندوں کو، اپنے نیکوکار بندوں کو، پرہیزگار بندوں کو انعام کیا دے گا، اور کفار کو، اشرار کو، مشرکین کو، منافقین کو اور بدکاران امت کو جو جہنم کے مستحق ہوں گے ان کو سزا کیا دے گا۔ تو اس سلسلہ میں عرض کروں گا پورے عالم اسلام کہ اس حقیقت پر اتفاق ہے، جیسا کہ ان کی کتب عقائد اور کتب کلامیہ شاہد ہیں کہ خالق کائنات قیامت کے حساب و کتاب کے بعد نیکوکاروں کو، پرہیزگاروں کو جاگیر جنت کا پٹا عطا فرمائے گا، اور کفار کو، مشرکین کو اور منافقین کو اور اشرار امت کو جہنم واصل کرے گا۔ لہذا جنت اور جہنم کا عقیدہ رکھنا اور ان کو موجود ماننا ضروریات اسلام میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے کہ خالق کائنات نے جنت متقیوں کے لیے بنائی ہے، مومنین کے لیے بنائی ہے، اور جہنم کی آگ اپنے منکروں کے لیے، باغیوں تاغیوں کے لیے، سرکشوں کے لیے بھڑکائی ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ فرماتے جنت والا گھر میں نے ان لوگوں کے لیے بنوا رکھا ہے جو دنیا میں جب تک رہتے ہیں تو فساد پھیلانے کا اور تکبر کرنے کا کبھی دل میں ارادہ بھی نہیں کرتے، اور آخرت والا گھر تو صرف اہل تقوی و طہارت کے لیے ہے۔ یہ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت جو قریب لائی گئی ہے تو متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور جہنم کی آگ اگر بھڑکائی گئی ہے تو بدکاروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، سرکشوں کے لیے، باغیوں تاغیوں کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ خالق کائنات نے نیکوکاروں کی جزا جنت کو قرار دیا ہے اور بدکاروں کی سزا جہنم کو قرار دیا ہے۔ اب آؤ ذرا دیکھیں کہ جنت کی حقیقت کیا ہے اور جہنم کی ماہیت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، جہاں تک جنت کے نعمات، جنت کے روحانی و جسمانی لذائذ کا تعلق ہے، نعمات کا تعلق ہے، انعامات کا تعلق ہے، تو خالق کائنات نے اتنا واضح کر دیا کہ ما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ کوئی بندہ جب تک وہ دنیا میں ہے یہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ بلا تشبیہ میں یوں عرض کروں گا
جب بچہ شکم مادر میں ہو، جس کی نظر میں ساری کائنات اس کی ماں کا شکم ہے، اگر کسی ذریعے اس کو بتا دیا جائے کہ تو ایسی وسیع و عریض دنیا میں آنے والا ہے جس میں پہاڑ بھی ہیں، جس میں اشجار بھی ہیں، انہار بھی ہیں اور یہ درخت بھی ہیں، تو یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے، جس طرح اس بچے کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آ سکتی جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور جنت کے کھانے نہیں کھائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے متنعم نہیں ہوں گے اور جنت کی لذات سے متلذذ نہیں ہوں گے، جب تک دار دنیا میں ہیں۔ خالق فرماتا ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھ نہیں سکتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جنت میں کیا کیا نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں۔ سوال پیدا ہوا، یا اللہ ہم مانتے ہیں تیرا فرمان برحق ہے، تیرا کلام بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم ناقص العلم بھی ہیں، ناقص العقل بھی ہیں، اور ہم دنیا میں رہ کر تیری جنت کی حقیقت کو، جنت کے لذائذ کی ماہیت کو نہیں سمجھ سکتے، پر ہماری عقل و فکر کے مطابق ہماری خواہش کو مہمیز کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے کچھ تو بتا کہ جنت میں کیا ملے گا۔ تو خالق کائنات اس سلسلہ میں اتنا فرماتا ہے کہ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، جنت میں ہر وہ چیز موجود ہوگی کہ جس کو آدمی پسند کریں گے اور جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں لطف اندوز ہوں گی اور ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ لہذا اس کا مختصر وضاحت یوں ہے، جنت والے جو خوراک کھانا چاہیں گے وہ خوراک موجود، جو پوشاک زیب بدن کرنا چاہیں گے وہ پوشاک موجود، جیسے محل میں رہنا چاہیں گے ایسے سونے چاندی کے اور زبرجد اور جو ہیں لؤلؤ والمرجان کے مکانات موجود، جیسی حوروں سے شادی کرنا چاہیں گے ایسی دلکش حوریں موجود، جن غلاموں سے خدمت لینا چاہیں گے وہ جنت کے غلمان موجود، مومن عورتیں جس قسم کے مومن مردوں سے شادی کرنا چاہیں گی جن کا مقام جنت کی حوروں سے بھی بلند و بالا ہوگا، ان کے لیے ایسے شوہر موجود، جو جیسی سواری پہ سوار ہونا چاہیں گے ایسی سواری موجود۔ یہاں تو دنیا میں آنکھ میں ڈالنے کے لیے شہد نہیں ملتا، وہاں شہد کی نہریں ہوں گی، یہاں خالص دودھ نہیں ملتا، وہاں دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، اصل مصفیٰ الگ ہو، دودھ کی نہریں الگ ہو، شراباً طہورا کی نہریں الگ ہو۔ الغرض فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین، جو چیز آدمی پسند کریں گے وہ چیز مل جائے گی، لہذا کن فیکون کا معاملہ ہوگا، ادھر مومن کی خواہش ہوگی ادھر مراد پوری ہو جائے گی، ادھر اس کی تمنا ہوگی ادھر تمنا کی تکمیل ہو جائے گی، جو کچھ مومن چاہے گا خالق اس کو فوراً عطا فرمائے گا۔ لہذا روایت کے اندر ہے کہ جب مومنین جنت والے خالق کائنات کا شکریہ ادا کریں گے تو خالق اکبر کی آواز آئے گی کہ آج میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تمہارے ساتھ کوئی میں نے ایسی انوکھی بات نہیں کی، ذالک
जज़ाउ बिमा कुन्तुम तामलून, जो कोई दुनिया में रह कर तुमने नेक अमल किए थे, वाजिबात अदा करने की मशक्क़त झेली थी, मुहर्रमात से दामन बचाने की मशक्क़त बर्दाश्त की थी, ये उसी का बदला है, उसी की जज़ा है और उसी का सिला है। और जहन्नमी जब जहन्नम में गल सड़ रहे होंगे और वाह वैला मचा रहे होंगे, खालिक कायनात इरशाद फरमाएगा, ज़ालिका जज़ाउम बिमा कुन्तुम तक़सिमून, ये जहन्नम क्या है, ये जहन्नम का अज़ाब क्या है, ये जहन्नम का अक़ाब क्या है, ये बदला है तुम्हारे उन बुरे कामों का, तुम्हारे उन करतूतों का जो दुनिया में तुम किया करते थे। इससे पता चलता है इकबाल ने बिल्कुल बजा कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। लिहाजा जन्नत वो जगह है कि जिसके बारे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि बिहारुल अनवार में भी है और सैकड़ों किताबों के अंदर मौजूद है कि जन्नत की एक बलिश जगह अगर उसकी कीमत मुकर्रर की जाए तो सारी दुनिया और जो कोई दुनिया में है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जन्नत की एक बलिश जगह की कीमत मुकर्रर नहीं हो सकेगी। और सादे के आले मोहम्मद फरमाते हैं, जैसा कि अल्लामा जज़ैरी ने अनवार नौमानिया में, अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार में मौला का ये फरमान नकल किया है। फरमाते हैं, जितने दुनिया में बादशाह गुजर चुके हैं, जितने मौजूद हैं और जितने क़यामत तक शाहान ज़मान पैदा होंगे, अव्वलीन व आखिरीन के तमाम ख़ज़ाने इकट्ठे किए जाएं, तमाम हीरे और जवाहरात जमा कर दिए जाएं और ये सारी चीज़ें मिलकर जन्नत वो मकाम है कि इसकी एक बलिश जगह की कीमत मुकर्रर नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि जन्नत वो जागीर है कि जिसका तसव्वुर करना भी हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन खालिक कायनात ने यह मोमिनीन के लिए, मुत्तकीन के लिए, अपने मुतीईन के लिए, फरमा बरदार बंदों के लिए बतौर सिला व सताइश पैदा की है। लिहाजा और ये भी हम अर्ज़ करता जाऊँ कि जन्नत के बारे में दो और वज़ाहतें ज़रूरी हैं। एक ये कि जन्नत है कहाँ। अकबर इलाहाबादी ने कहा था, लोग कहते हैं जितनी बड़ी वसी और जन्नत कि जिसके बारे में कुरान कहता है अर्ज़ुहा कर्ज़ समाए वल अर्ज़, कि जिसका चौड़ान ज़मीन व आसमान के बराबर है, ऐसी जन्नत दुनिया में कहाँ है। जिस तरह के अकबर इलाहाबादी ने कहा था, कायल खुदा के अर्श के क्यों कर हों ये अजीज़, जोग्राफिए में अर्श का नक्शा नहीं मिला। जिस तरह आजकल के जदीद तालीम याफ्ता लोग अर्श खुदा का इनकार करते हैं कि जोग्राफिए में उसका नक्शा नहीं मिलता, अगर कोई जन्नत का इनकार करता है कि ऐसी वसी व अरीज़ दुनिया में कहीं जन्नत नज़र नहीं आती, तो मैं अर्ज़ करूँगा कि जन्नत दुनिया में नहीं है, जन्नत आसमानों को भी ऊपर है। और जो जन्नत पैगम्बर अकरम को खालिक कायनात ने शब मेराज दिखाई थी और उसकी सैर कराई थी। फलम राहो इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। खालिक अकबर फरमाता है कि पैगम्बर ने वापसी पर वहाँ सिदरतुल मुंतहा के करीब जिब्रील को दोबारा देखा। ये वही जगह है जहाँ जन्नतुल मावा मौजूद है। इससे पता चला कि जन्नतुल फिरदौस आसमानों पर है, ज़मीनों में नहीं है। लिहाजा ज़मीन में उसका नक्शा तलाश करना जहालत व ज़लालत के सिवा कुछ भी नहीं है। अब रह गया ये मसला, क्या आया जन्नत पैदा हो चुकी है
اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے یا قیامت کے بعد پیدا ہوں گی یا قیامت والے دن پیدا ہوں گی؟ تو جہاں تک جمہور اہل اسلام کا تعلق ہے، کیا سنی کیا شیعہ، جملہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ خالق کائنات کی جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے۔ اب رہے گی یہ بات کہ کہا جاتا ہے اگر جنت موجود ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ وہ تو جنت قیامت کے بعد لوگ اس میں جائیں گے، اور جہنم اگر موجود ہے اس کا کیا فائدہ؟ تو اس میں تو لوگ جہنم قیامت والے حساب و کتاب کے بعد جاؤں کے جائیں گے۔ تو میں عرض کروں گا اس کا فائدہ یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ نبیوں نے، ولیوں نے، وصیوں نے، اماموں نے جس جنت اور جنت کا شوق دلایا، جس جہنم کا لوگوں کو خوف دلایا، اگر اس کا وجود ہی نہ ہوتا تو وہ جنت کی رغبت کیسے دلاتے اور جہنم سے کیسے بندوں کو ڈراتے؟ اس کا تقاضا بھی یہ تھا کہ جنت بھی موجود ہونی چاہیے اور جہنم بھی موجود ہونی چاہیے۔ اب رہے گی یہ بات کہ جنت بالکل بیکار پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، جہنم خالی پڑی ہے، اس میں کوئی نہیں ہے، تو میں عرض کروں گا بے شک یہ صحیح ہے کہ عامت المومنین جنتی لوگ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ گناہگاران امت وہ قیامت کے حساب و کتاب کے بعد عوام الناس جہنم میں جائیں گے، لیکن اس وقت بھی نہ جنت خالی ہے نہ جہنم خالی ہے۔ اللہ کے انبیاء و مرسلین اور مومنین کاملین کی روحیں اس وقت جنت الفردوس میں موجود ہیں، اور جو فرعون جیسے سرکش گزرے ہیں اور جو اللہ کے نافرمان باغی طاغی گزرے ہیں، وہ اس وقت بھی ان کی روحیں جہنم میں معذب و معاقب ہو رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن میں خبر دی اغرقوا فادخلوا نارا، ادھر فرعون اور فرعونی دریائے نیل میں غرق ہوئے، ادھر جہنم میں پہنچ گئے، تو پتہ چلا کہ فرعون اور فرعونی اس وقت بھی جہنم میں موجود ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جنت کا پھر فائدہ کیا ہے یا جہنم کا جو مقصد کیا ہے، تو میں عرض کروں گا جنت بھی موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے، جنت میں جنتی بھی بعض موجود ہیں، جہنم میں بعض جہنمی بھی موجود ہیں۔ اور عرض کرتا جاؤں اگر جنت موجود نہیں تھی تو وہ کون سی جنت تھی جس میں خالق نے آدم کو پیدا کیا تھا اور جس سے ان کو پھر بعد میں ترک اولیٰ کی وجہ سے نکالا گیا؟ تو الغرض معلوم ہوتا ہے، ماننا پڑتا ہے کہ جنت الفردوس بھی موجود ہے اور اللہ کی جہنم بھی موجود ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جس طرح جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، بقول کسے حلوہ نان تانی تانا خوری ندانی، نان تان کا حلوہ کھانے سے تعلق رکھتا ہے، بتانے سے تعلق نہیں رکھتا۔ جب تک نان تان کا حلوہ کھاؤ گے نہیں اس وقت تک اس کا مزہ پاؤ گے نہیں، لطف اٹھاؤ گے نہیں۔ تو میں عرض کروں گا جس طرح جنت کی نعمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، ما تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما کانوا یعملون، بلا تشبیہ میں عرض کروں گا جہنم کے عذاب، جہنم کے عقاب، جہنم کی سزاؤں کا بھی کوئی جب تک اللہ محفوظ رکھے اس کا مزہ نہیں چکھے گا، جہنم واصل نہیں ہوگا۔ دنیا میں رہ کر اس کے عذاب و عقاب کا کوئی تخمینہ نہیں لگا سکتا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے جنت کی نعمتوں کا
دنیا میں رہ کر جب تک آدمی جنت کے داخل نہ ہو اور جنت کی نعمتوں سے متلذذ اور متنعم نہ ہو، کوئی اس کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جہنم کے اندر جب تک کوئی داخل نہ ہو اور جہنم کے عذاب و عقاب کا ذائقہ نہ چکھے، کوئی اس کے عذاب و عقاب کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ قرآن چھلک رہا ہے جہاں جنت کے کھانوں کا، جنت کی نعمتوں کا، جنت کے فوائد و عوائد سے قرآن مشہون نظر آتا ہے، وہاں جہنم کے عذاب و عقاب اور جہنمیوں کی خوراک اور پوشاک اور لباس جو ہے ان کے کھانے پینے کی چیزوں کے تذکرہ سے قرآن مملو نظر آتا ہے۔ لہذا خالق کائنات اس سے بچائے۔ اتنا عرض کروں گا کہ خالق کائنات نے کوئی 3 مقام پیدا کیے ہیں۔ ایک مقام کا نام جنت ہے، دوسرے مقام کا نام جہنم ہے، اور تیسرے مقام کا نام دنیا ہے۔ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں خوشی ہی خوشی ہے، مسرت ہی مسرت ہے، شادمانی ہی شادمانی ہے، وہاں رنج اور غم کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ لہذا جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ مسرور اور شاد کام نظر آئیں گے، کوئی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، کوئی اذیت نہیں ہوگی، کوئی احساس سود و زیاں نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی نعمتیں استعمال کریں گے جو بے شمار ہوں گی۔ اور جہنم اس جگہ کا نام ہے جہاں غم ہی غم ہے، رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اذیت ہی اذیت ہے، جہاں خوشی کا اور مسرت کا نام و نشان نہیں ہے۔ پئیں گے تو کھولتا ہوا پانی، اگر کھائیں گے تو یا پیپ یا پھر زقوم کے درخت جس سے ان کی انٹریاں بھی ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ کھانے کی تکلیف الگ ہو، پینے کی تکلیف الگ ہو، رہنے کی تکلیف الگ ہو۔ کیا عرض کروں الامان والحفیظ، کیا جہنم اتنی گہری ہوگی کہ آدمی اوپر آئے گا تو 70 سال اس کے 70 سالوں تک اس کی نیچلی تہہ تک پہنچے گا، جہاں سے وہاں سے گرد لگیں گے تو اوپری سطح پر پہنچتے پہنچتے 70 سال لگ جائیں گے۔ یہ 140 سال تو ایک چکر میں لگ جائیں گے اوپر جانے اور نیچے آنے میں، اور یہ سلسلہ پھر جاری و ساری رہے گا۔ تو جہنم وہ جگہ ہے کہ جس کے اندر غم کے سوا، رنج کے سوا، تکلیف کے سوا، اذیت کے سوا، خوشی کا، مسرت کا، شادمانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ البتہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں خوشی اور غم کی آمیزش نظر آتی ہے، جہاں مسرت اور رنج کی آمیزش نظر آتی ہے۔ اگر دل خواہ مقصد حاصل ہو جائے دنیا جنت نظر آتی ہے، اگر دل کے خلاف، پسند کے خلاف کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو جائے تو پھر دنیا جہنم نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر ایک آدمی شادی ہو جائے خواہش کے مطابق تو پھر جنت نظر آتی ہے، اور اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کو ساتھ چھوڑ جائے اور اس کو داغ مفارقہ دے جائے پھر دنیا جہنم نظر آتی ہے۔ اگر اولاد دے خالق کائنات نعمت اولاد سے نوازے تو دنیا جنت بن جاتی ہے، وہی اولاد نقم اجل بن جائے تو پھر دنیا جہنم نظر آتی ہے۔ مال و دولت کی کثرت ہو، صحت و سلامتی ہو تو پھر دنیا جنت نظیر نظر آتی ہے۔ مال و دولت چلا جائے، فقر و فاقہ آ جائے، صحت ختم ہو جائے، آدمی بستر بیماری پہ دراز ہو جائے، پھر دنیا جہنم بن جاتی ہے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں جنت نظر آئے، کبھی غم نزدیک نہ آئے، تو پھر ہماری خواہش
کبھی مکمل ہونے والی نہیں ہے، کبھی دکھ ہے کبھی سکھ ہے، اسی کا نام دنیا ہے۔ یا کسی عرب شاعر نے کہا تھا کہ توبیت علی قدر وانت تریدها صفوا من الاقضاء والاقدار، تو مکلف الایام ضد اتباعها متطلب فی الماء جذوۃ ناری۔ اے انسان، خالق کائنات نے دنیا کے سرشت میں خوشی بھی رکھی ہے اور غم بھی رکھا ہے، اور تو ایسی دنیا چاہتا ہے جس میں صرف خوشی و خوشی ہو اور غمی کا نام نہ ہو۔ تو تیری مثال بلا تشبیہ ایسی ہے کہ جس طرح پانی کے تالاب میں کوئی ہاتھ ڈالے اور کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ آپ پانی میں کیا تلاش کر رہا ہے، تو وہ جواب دے کہ آگ کا انگارہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو جس طرح اس کا یہ احمقانہ فعل ہے، پانی کے تالاب سے کبھی آگ کا انگارہ نہیں مل سکتا، تو دنیا میں رہ کر کبھی ہمیشہ خوشی اور مسرت بھی نہیں مل سکتی۔ لہذا جنت جو جگہ ہے جہاں غم کا کوئی نام نہیں ہے، اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں خوشی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے سب انبیاء کے ذریعے، اوصیاء کے ذریعے، علماء اعلام کے ذریعے لوگوں کو ہر دور میں یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، اس پہ چلو تو تمہیں جاگیر جنت ملے گی، یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اس سے بچو ورنہ واصل جہنم ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اتمام حجت میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن جبر کرنا اس کی حقیقت، اس کی مشیت قاہرہ اور اس کی حکمت بالغہ کے خلاف ہے۔ اس لیے فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ میرا کام تھا رسول بھیج کر، انبیاء بھیج کر، اوصیاء بھیج کر لوگوں کو بتانا کہ راہ حق یہ ہے اور راہ باطل یہ ہے۔ اب چلنا نہ چلنا یہ بندوں کا فعل ہے۔ من شاء انا ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستے دنیا کو دکھا دیے ہیں، جنت کا راستہ یہ ہے، جہنم کا راستہ یہ ہے۔ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ نیک عمل کر کے جنت کے راستے پہ چل کے جنت الفردوس میں پہنچ جائے، اور جس کا جی چاہے، جس کا دل چاہے وہ کافر بن کر جہنم کے راستے پہ چل کر جہنم کا ایندھن بن جائے۔ وما ربک یرید ظلما للعباد، خالق کائنات تو اپنے بندوں پر کبھی ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ تو خود فرماتا ہے کہ میں انبیاء بھیجتا رہا، میں مرسلین بھیجتا رہا، لیکن تقتلون فریقا وتأسرون فریقا۔ یا اللہ جب تو خود فرماتا ہے کہ تو نبی اور رسول بھیجتا تھا، لوگ بعضوں کو قید میں ڈال دیتے تھے، بعضوں کو شہید کر دیتے تھے، تو انبیاء کو کیوں بھیجتا تھا؟ تجھے انبیاء پیارے نہیں تھے؟ تجھے اوصیاء عزیز نہیں تھے؟ کیوں ان کا خون ناحق برقراتا رہا اور کیوں ان کو قید و بند میں ڈلواتا رہا؟ تو خالق کائنات جواب دے گا کہ قد تبین الرشد من الغی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ حق الگ ہو گیا، باطل الگ ہو گیا، درمیان میں حد فاصل قائم ہو گئی۔ لئلا بعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس حجت علی اللہ بعد الرسول۔ فرماتے میں نے رسول بھیجے، انبیاء بھیجے، مشارت دینے والے بھیجے کہ نیکوں کو جا کر جنت کی خوشخبریاں سناؤ، بدکاروں کو میرے عذاب و عقاب سے ڈراؤ۔ اب فرمایا اب ان کے آنے کے بعد
لوگوں پر حجت تمام ہو گئی ہے۔ اب بروز قیامت کوئی آدمی یہ بہانہ نہیں بنا سکے گا کہ میں نے نیکی اس لیے نہیں کی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ نیکی کیا ہے۔ کوئی بدکار یہ بہانہ پنا نہیں بنا سکے گا کہ میں نے اس لیے برائی کی تھی کہ مجھے اس کی برائی کا علم نہیں تھا۔ لہذا جو نیکی کرتا ہے وہ بھی نیکی کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے، جو برا کام کرتا ہے وہ برے کام کو برا سمجھ کے کرتا ہے۔ لہذا اب لوگوں پر حجت تمام ہو چکی ہے، پر جبر کرنا خالق کائنات کی مشیت قاہرہ اور حکمت بالغہ کے خلاف ہے، ورنہ وہ خود فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اگر میں مشیت قاہرہ سے چاہتا، اپنی قوت قاہرہ سے چاہتا تو ساری کائنات کہ لوگ مومن بن جاتے، تمہیں پورے روئے زمین پر ایک بندہ بھی بے ایمان اور کافر نظر نہ آتا، لیکن جبر کرنا میری حکمت کے خلاف ہے۔ اس لیے میں نے آدمی کو فاعل مختار بنایا ہے۔ دو ہادی ہدایت کرنے والے ہیں، دو مضل گمراہ کرنے والے ہیں، ایک ہادی داخل ہے، ایک ہادی باہر ہے، ایک مضل اندر ہے، ایک مضل باہر ہے۔ ہادی جو داخل ہے ہمارے بدن میں اس کا نام عقل ہے، اور جو ہادی باہر رہ کر راہ ہدایت دکھاتا ہے اس کا نام نبی و امام ہے۔ لہذا عقل بھی ہدایت کرتی ہے، نیکی کی دعوت دیتی ہے، نبی و امام بھی اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، لیکن نفس امارہ جو ہمارے اندر ہے وہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ شیطان جو باہر ہے وہ بھی ہمیں برائی کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت انسان دو راہ پہ کھڑا ہے، اگر چاہے تو عقل و امام نبی و امام کے احکام کو مان کر جنت الفردوس کا حقدار بن جائے، اور چاہے تو عقل سلیم اور نبی و امام کریم کے فرمان کو ٹھکرا کر نفس امارہ اور شیطان کا غلام بن کر جہنم کا ایندھن بن جائے اور جہنم کا سزاوار بن جائے۔ یہ آدمی کا اختیاری فعل ہے۔ خالق کائنات ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، خالق میرا حبیب تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کبھی ارادہ بھی نہیں کرتا۔ ظلم کرنا تو بات کی بات ہے، اس لیے فرماتا ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، خدا ظالموں پر ہمیشہ لعنت بھیجتا ہے۔ رحمت کے حقدار ہیں تو اہل ایمان ہیں، اہل تقوی و طہارت ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان بندوں کے قریب ہوتی ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، جو اچھائی کرتے ہیں، جو صراط مستقیم پہ چلتے ہیں، خود بھی جیتے ہیں اور لوگوں کو جینے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں، اور اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوتا ہے، نہ خود جیتے ہیں نہ لوگوں کو جینے دیتے ہیں، خود بھی اذیت رہتے ہیں، لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا قیامت والے دن جب نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو حسن خلق سے بڑھ کر نیکیوں کے پلڑے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اور برائیوں کے پلڑے میں بدخلقی سے بڑھ کر کوئی اور برائی نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،
خالق کائنات نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اچھے اخلاق کی عمارت کو مکمل کر دوں۔ تو بہرحال جنت متقیوں کے لیے ہے، جہنم اللہ کے باغیوں طاغیوں کے لیے ہے، لہذا جنتی وہ ہیں جو مومن بھی ہیں، عقیدتاً مومن ہیں، عملاً متقی ہیں، جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، حرام کاموں سے دامن کو بچاتے ہیں۔ اللہ کا حق ادا کرنا یہ بھی نیکی ہے، بندوں کے ساتھ بھلائی کرنا یہ بھی نیکی ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بھی برائی ہے، مخلوق خدا پہ ظلم ڈھانا یہ بھی برائی ہے۔ لیکن جب پیغمبر اکرم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ من خیر الناس، آپ کی پوری امت میں سے جو عالمین کے نبی ہیں، عالمین کے بشیر و نذیر ہیں، ساری امت میں سے سب سے زیادہ اچھا بندہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں خیر الناس انفع الناس للناس، سب لوگوں سے زیادہ اچھا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے کہا گیا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ یہ کہ اور شاعر کہتا ہے یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور جو مولا متقیان امیر مومنان سے پوچھا گیا کہ مولا من شر الناس، آپ کی نگاہ امامت میں سب سے زیادہ برا بندہ کون ہے؟ تو مولا متقیان نے فرمایا سارے بروں سے بڑھ کر برا بندہ وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ اذیت پہنچائے۔ تو پتہ چلا کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، اور لوگوں کو اذیت پہنچانے سے بڑھ کر کوئی برائی اور بدی نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جب ہم میدان حشر میں جائیں تو ہمارے نام اعمال میں سب سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا درج نظر آئے، اور لوگوں کو ہمارے نام اعمال میں لوگوں کو اذیت پہنچانا بالکل اس سے ہمارا نام اعمال خالی نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ کام عقل کے خدا کے کہ خدا کے نزدیک اس سے بڑھ کر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی۔ سب سے بڑی عبادت یہی ہے، سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ آدمی اس حالت میں خالق کائنات کی بارگاہ میں جائے کہ لوگوں کے حقوق اس کی گردن پر نظر نہ آئیں، بلکہ اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاتا ہوا نظر آئے، بیماروں کا علاج کرائے، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے، بیوگان کے گھر دانے پہنچائے، مظلوموں کی نصرت کرے، ظالموں کو ظلم سے روکے اور مظلوموں کو ان کے پنجے ظلم سے آزاد کرائے، بے سہاروں کو سہارا دے۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نیکی نہیں ہے جس جو نام اعمال میں سب سے زیادہ وزنی نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ مولا متقیان امیر مومنان فرماتے ہیں عاشر الناس معاشرتاً اذا غبتم حنوا الیکم واذا متم بقوا علیکم۔ میں علی تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ مولا کی وصیت جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، جو اس وقت فرمائی تھی کہ جب مولا کو ضربت لگ چکی ہے، چند گھنٹوں کے مہمان ہیں، ان کے حکم کے مطابق ان کے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور محبت کے دعوے دار اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ مولا ان کو کچھ اصول عقائد کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں، کچھ حقوق اللہ اور حقوق الناس کے بارے میں نصیحت فرماتے ہیں، اور جب بندوں کے حقوق پر پہنچتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تمام بنی نوع انسان کے ساتھ ایسا اچھا برتاؤ کرو، ایسا اچھا سلوک کرو، ایسے اخلاقی عالیہ سے پیش آؤ کہ تم سفر میں چلے جاؤ تو تم لوگ تمہارا راستہ دیکھیں،
اور اگر بقضاء الہی مر جاؤ تو دنیا والے تمہارے غم میں تمہاری جدائی پر اشک غم بہاتے ہوئے نظر آئیں۔ اسی کا ترجمہ کسی فارسی شاعر نے یوں کیا ہے: یاد داری کہ وقت آمد تو ہم خندہ بدند تو گریاں آنچو نازی کہ وقت مردن تو ہم گریاں ببند تو خنداں۔ اے انسان، تجھے اپنی ولادت کا وہ لمحہ یاد ہے کہ جب تو نے شیک میں مادر تے باہر قدم رکھا تھا اور عالم آب و گل میں آیا تھا تو سارے تیرے چاہنے والے عزیز و اقارب جشن منا رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن تو سب سے الگ تھلگ رو رہا تھا۔ تو کہتے دنیا کی 4 روزہ زندگی ایسے آسان طریقے پر گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے دنیا تیری جدائی پہ روتی ہوئے نظر آئے اور تو اپنی کامیابیوں پہ مسکراتا ہوا نظر آئے۔ اسی بنا پر اقبال نے کہا تھا: نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایت تبسم بر لبی او۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کی پہچان کیا ہے، مومن کا دنیا میں نشان کیا ہے۔ جب اس کے سامنے پیک اجل آتا ہے تو مومن موت کے فرشتے کو دیکھ کر کنی نہیں کتراتا، پہلو طے نہیں کرتا، بلکہ مسکرا کر عروس موت کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو یہ عام مومنی کی صفت ہے کہ اہل ایمان موت کو گلے لگا کر مسکراتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ امیر المومنین ہو تو جب اس پر ضربت چلتی ہے، قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، تو اس کی زبان حق ترجمان سے جو پہلا جملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ فوز تو وہ پہلا جملہ یہ ہے کہ اللہ بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، اور دوسرا جملہ جو اس کی زبان سے نکلتا ہے اور زمین اور آسمان کی فضاؤں میں گونجتا ہے، جو آج تک اہل ایمان کے کانوں کے پردوں سے ٹکرا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ فزت برب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم علی آج اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ میرے نام اعمال میں سارے اعمال تھے، عبادات تھے، سعادات تھے، لیکن نام اعمال میں ایک شہادت والی سعادت کی کمی تھی۔ اللہ کا شکر ہے آج اللہ کے گھر میں حالت نماز میں، حالت روزہ میں وہ سعادت بھی مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ تو لوگوں گواہ رہنا، آج میں دنیا میں سے کامیاب اور کامران ہو کر آخرت کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی اللہ۔ کوئی منٹ رہتے تھے، کوئی فرق نہیں۔